إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواہ البخاری۔ سامعین محترم، یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہ معاف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ تشریف لائے، تو یہود عاشوراء محرم کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے تم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں؟ قالوا ھذا یوم صالح، یہ بہت اچھا دن ہے، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، اس دن بنو اسرائیل کو اپنے دشمن سے نجات ملی ہے، یعنی فرعون سے بنو اسرائیل کو یوم عاشوراء کے دن نجات ملی۔ فصامہ موسیٰ، حضرت موسیٰ روزہ رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُم، موسیٰ کے اتباع کے لحاظ موسیٰ کے ساتھ اتباع کرنے کے لحاظ سے تو میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ قریب ہوں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود روزہ رکھے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا روزہ رکھ لے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عاشوراء محرم کا روزہ رکھنا یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب اس سنت کو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اختیار فرمایا، مگر اس میں ایک بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف ہے۔ ہمارے دین اسلام جو یہودی عبادت ہے، یہودی جو عبادت کرتے ہیں، یہودی جو کام کرتے ہیں، اس کے مخالفت میں چلنا ہمارا اسلام ہے۔ جو یہودی کرتے ہیں وہ نہ کرنا، جو یہودی نہ کرتے اس کو کرنا، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ دین ہے۔ یہودیوں کی مخالفت، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے پیارے نبی کی دوسری حدیث میں لئن بقیت، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن یوم التاسع، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے محرم الحرام میں عاشوراء کے 2 دن ہیں، یوم التاسع 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھنا ہے، 10واں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے اگر کسی کو 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا تو وہ 10واں 11واں کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اس روزے کی فضیلت دوسری حدیث میں صحیح سنن ترمذی کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا عاشوراء کا روزہ رکھنا 1 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال کا گناہ معاف کر دے گا۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے، یہ موقع بہت غنیمت ہے، اس مبارک دنوں میں روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔